اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد سہیل، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد فراہم ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو لفظ معذور کا استعمال کرنے سے روک دیا کہ سرکاری دستاویزات میں لفظ معذور نہ لکھا جائے۔ معذور لفظ استعمال کرنے سے اس شخص کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور معذور کی جگہ معذوری کا حامل شخص یا منفرد صلاحیتوں کا حامل شخص لکھا جائے۔ تو کیا اس فیصلے سے معذور افراد خوش ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر معذور لفظ استعمال نہ کرنے سے ہماری معذوری ختم ہوتی ہے تو آئے سب معذور مل کر جشن مناتے ہیں۔ نہیں، صرف الفاظ کی چناؤ سے ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہوتی۔ آؤ کچھ عملی کام کر کے دکھاؤ۔ آپ کو نمبر وار پہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کیا معذور لوگوں کو ہسپتالوں میں وہ سہولت موجود ہیں جو معذور افراد کے لیے ضروری ہے؟ جواب نہیں۔ نمبر 2، کیا اسکولوں میں سب کے سب سہولیات موجود ہیں؟ جواب نہیں۔ نمبر 3، کیا معذوروں کو مسجدوں میں سب سہولتیں موجود ہیں؟ جواب نہیں۔ نمبر 4، کیا معذوروں کو ڈسیبل سرٹیفکیٹ سے لے کر شناختی کارڈ بنانے پر سب سہولیات موجود ہیں؟ جواب نہیں۔ نمبر 5، کیا معذوروں کو سفر کرنے پر گاڑیوں میں سہولیات موجود ہیں؟ جواب نہیں۔ نمبر 6، کیا ہر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اور دفاتر کے سامنے ریمپس اور ویل چیئر موجود ہیں؟ جواب نہیں۔ نمبر 7، کیا معذوروں کو پاکستان میں نوکری مل رہی ہے؟ دراصل میں خود معذور ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اپلائی کیا تو پیپرز غائب، پھر اپلائی کیا تو ڈاکومنٹس غائب۔ کیا یہ معذوروں کی حیثیت ہے؟ کیا نادرا میں اس کی ڈیٹا موجود نہیں؟ معذوروں کو ڈائریکٹ نادرا سے جاب نہیں دینا چاہیے؟ کیا معذوروں کو نادرا سے ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرنا چاہیے؟ معذوروں کو 2% کوٹا دیا تھا حکومت نے، پھر 4% کر دیا، مگر اب بھی 2% ہے۔ 2% کوٹے کے تحت معذوروں کو اپلائی کرنا پڑتا ہے مگر وہ بھی نہیں مل رہا۔ کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا اسے پاکستان کہتے ہیں؟ کیا یہ جمہوری حکومت ہے؟ ایسے ہزاروں سوالوں کا جواب نہیں میں ہے۔ یہ معذوروں کے حقوق نہیں یا ان کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ معذور تو انسان ہی نہیں۔ پاکستان میں معذور افراد کے لیے قانون سازی عالمی معیار کی نہیں، اس لیے تو انہیں ملک بھر میں ہر آسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر خوشیاں کس بات کے منا رہے ہو؟ اے معذوروں کے حق کھانے والوں، اے معذوروں کے نام پہ سیاست کرنے والوں، اے معذوروں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنے والوں، جواب دو۔ تم نے ابھی تک معذوروں کے لیے کیا کیا؟ ارے تم لوگ تو معذور کو ایک ویل چیئر بھی نہیں دیتے ہو۔ آپ کو ویل چیئر کے لیے اتنی منتیں اور درخواستیں دینی پڑی۔ اگر حساب کرے تو ان کو ویل چیئر کی قیمت بھی زیادہ سے زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے حکومت وقت سے، سپریم کورٹ سے کہ ہمارے معذور لفظ بولنے سے کچھ نہیں پڑتا، پہلے ادارے کا احتساب۔ ہر معذور کو سرکاری نوکری دینا حکومت وقت کی فرض بنتا ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ حکومت وقت سے ہے کہ اور سپریم کورٹ سے کہ ہمارا معذور لفظ بولنے سے کچھ نہیں پڑتا، پہلے اداروں کا احتساب کرو، خاص کر کے بیت المال کا، ہر ضلعی سوشل ویلفیئر کا، اور جتنے بھی معذور کے نام پہ کام کرنے والے ادارے ہیں ان سب کا احتساب کرو۔ ہمیں معذور بھی کہو لیکن ہمارا اپنا حق دو، ہمیں معذور ہی کہو لیکن ہمیں یہ سب سہولیات فراہم کر دو کیونکہ ہم معذور ہیں لیکن انسان بھی اور اس معاشرے کا حصہ بھی۔ اگر میرے اس ٹوٹے پھوٹے لفظ سے
ہمارے اسپیشل بھائیوں کا دل آزاری لفظ معذور کے استعمال سے تو معذرت کرتا ہوں، میں خود بھی معذور ہوں۔ ہمیں احساس ہے معذور افراد کو درپیش مسائل کا، تو پلیز معذوروں کے حق کو مانگنے میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انفارمیشن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد فراہم ہو جائے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔